قیامت میں یہ نہیں چلے گا، وہاں کوئی وکیل کوئی نہیں، وہاں اللہ اور بندے کا معاملہ ہوگا۔ یوں ترازو لگا ہے، فرمان بردار کو بلایا گیا جس نے اس جہان میں اللہ کو راضی کیا، اللہ کے محبوب کو راضی کیا، اس کی نیکیاں رکھی جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے انی انصت لکم مذ ان خلقتکم الی یوم اثنیتکم، میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے مہلت دی، جو مرضی کر، آج کے دن تک تجھے مہلت دی تھی۔ ارنی ماذا قدمت الیہ، میرے بندے مجھے دکھا میرے پاس کیا لایا ہے، مجھے دکھا میرے پاس کیا لایا ہے۔ نے فرما بردار کو بلایا ہے جس نے اللہ رسول کو راضی کیا، نماز نہیں چھوڑی اور روزے رکھے، لوگوں کے حقوق بھی ادا کی، اللہ کا حق بھی ادا کیا، جس سے بلایا گیا۔ نیکیاں دائیں طرف، برائیاں بائیں طرف، نیکیاں زیادہ ہو گئی، برائیاں کم ہو گئی، نیکیوں کا پلڑا جھک گیا۔ جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اعلان کریں گے جس سے پوری دنیا کے انسان سنیں گے، ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعید سعادت لا یشقى بعدها ابدا۔ لوگوں سنو، آج فلاں کا بیٹا فلاں آدمی، اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، وہ کامیاب ہو گیا، کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے عزت۔ یہاں کسی کے 2 دن کی حکومت کے جیت کی اعلان ہو جاتے ہیں، اسے ساری رات نیند نہیں آتی، کھانا اچھا نہیں لگتا۔ ارے بھائیو، یہ چھن جانے والی حکومتیں ہیں، یہ مٹ جانے والا جہان ہے، جس کا قیامت کے دن یہ اعلان ہو گیا، آج اس کی نیکیاں زیادہ ہو گئی، کامیاب ہو گیا۔ میرے رب کی قسم، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں، اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں۔ اور نافرمان کو بلایا گیا، اس کے لیے جنت کا فیصلہ، آگے بڑی لمبی زندگی ہے، وقت تھوڑا ہے، آگے اس کے ساتھ کیا معاملہ جنت میں لے گی، خوشیوں راحت کی جگہ۔ دوسرے آدمی کو بلایا گیا، نافرمان، جس نے دنیا میں نماز کی پرواہ نہ کی، جس نے روزے کی پرواہ نہ کی، نبی کی سنت زندگی کی پرواہ نہ کی۔ وہاں سرائی کے لوگ مولوی صاحب سنت یہ ہے، کر گنوں تے ثواب نہ کرو تے گناہ گئے، کتنے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ پاکستان کا یہ ملتان کینٹ میں ہم جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں بھی لوگ سر پہ ہیلمٹ پہن کے جا رہے ہیں، گرمی کا موسم، پسینے پسینے۔ بھائی کیا ہو گیا، کیا ہوا؟ کہتے جی آگے پولیس والے کھڑے، چالان کر دے، چالان ہو جائے، 1000 روپے چالان ہو جائے، جرمانہ ہو جائے گا۔ کوئی نہیں کہتا حکم قانون ہی ہے، اور کرو نہ کرو مرضی۔ نہیں نہیں، ایک نبی کی سنت رہ گئی جس کے بارے میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان کہہ رہا ہے، اور اس صاحب سنتی ہے، کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ اس سے بھی کیا مطلب، وہ نبی کی سنت ہے۔ میرے رب کی قسم، اگر یہ جہان امتحان کا جہان نہ ہوتا، اللہ کو اپنے محبوب سے جو محبت ہے، اللہ کے نبی کی ایک سنت کوئی چھوڑتا، اللہ کائنات کو توڑ کے رکھ دیتا۔ نبی کی سنت تو کائنات سے افضل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر آئے ہیں، اللہ نے فرمایا فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ مقدس وادی میں آئے ہو، جوتے اتار کر آؤ، زمین پر جوتے اتار کر آؤ، مقدس وادی ہے۔ اور محبوب کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، عرشوں پر بلایا، ساتوں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا پر جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، آگے نہیں جا سکتا۔ آگے اللہ کا عرش، اللہ کے عرش پر ہزاروں نور کے پردے، وہ پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ ادنو منی، میرے محبوب اور میرے قریب ہو جائیے۔ اللہ نے اپنے قریب کیا، عرش پر بلایا، سب سے قیمتی مخلوق اللہ کا عرش۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب جوتوں سمیت ہی آ جائیے، کیوں؟ میرے محبوب جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئے، وہ مجھے عرشوں کی سے بھی زیادہ محبوب ہو گئے۔ نبی کی سنت، نبی کی نسبت اللہ کو عرشوں سے زیادہ محبوب ہے۔ میں
میں مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کی سنت کو اتنا معمولی درجہ، لاکھوں کی گاڑی ہے، ایک ٹائر میں ہوا نکل جائے 5 روپے کی ہوا، پہلے تو 1 روپے کی 50 پیسے کی ہوا ہوتی تھی، 5 روپے کی ہوا نکل جائے، جو 5 روپے کا سکہ فقیر بھی نہیں لیتے، کبھی جیب میں کھلے پیسے زیادہ نہ ہو 5 کا سکہ کہیں ہو وہ دیتے، اپنے گول رہو میں وہ نہیں چاہیے، 5 روپے کا سکہ فقیر نہیں لیتا، لاکھوں کی گاڑی سے 5 روپے کی ہوا نکل گئی، لاکھوں کی گاڑی نہیں چل سکتی، میری زندگی سے نبی کی سنتیں نکل جائیں، مجھے چین سکون کہاں سے ملے؟ مال دولت میں عزت نہیں ملے گی۔ نماز عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے، 4 رکعت ظہر کے فرض، 4 رکعت، کوئی آدمی 5 رکعت فرض پڑھ لے، 5 رکعت، مولوی صاحب سے نہیں، آپ سے مسئلہ پوچھے، وہ یہ میری نماز ہو گئی، میں نے 5 رکعت ظہر کی نماز پڑھ لی، آپ کیا کہو گے؟ یہ نماز نہیں ہوئی۔ وہ کہے کہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، سورۃ فاتحہ پڑھنا ثواب ہے، میں وہ آپ کیا کہیں گے 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھ لے پھر بھی نماز نہیں ہوئی، کیا وجہ؟ کہ 4 رکعت اللہ کے نبی نے فرض بتائے ہیں، تو 5 پڑھتا ہے تو تیرے فرض نہیں ہوئے، نماز نہیں ہوئی۔ جب عبادت میں اللہ کے نبی کے سنت کے خلاف کرنے سے عبادت قبول نہیں، تو باقی زندگی میں نبی کی سنت کے خلاف زندگی گزارنے سے کیسے چین سکون ہو سکتا ہے؟ وہی معمولی نبی ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں جگ جہان کا سردار بنا کر بھیجا گیا، انا سید ولد آدم، میں ساری آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لواء الحمد یوم القیامت بیدی، تعریف کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، انا اول شافع من تشفع، میں پہلے شفاعت کروں گا، شفاعت میری قبول ہوگی، جنت کا دروازہ بند ہے، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر سب سے پہلے جاؤں گا، دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، فرشتے کہیں گے کون؟ میں کہوں گا میں اللہ کا رسول، انا محمد الرسول اللہ، میں ہوں کون؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو عبداللہ کے بیٹے بن عبداللہ، یہ وہ ہیں جو عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ وہ ہیں بن ہاشم، ہاشم کے پڑپوتے، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نصر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مزر، بن ندار، بن معی، بن عدنان، بن عود، بن حمیسہ، بن سلامان، بن عود، بن قول، بن قنبال، بن عبی، بن عوام، بن ناشر، بن حزام، بن بلداس، بن یدلاف، بن طابع، بن جاحم، بن ناقش، بن ماخی، بن عیفی، بن ابکر، بن عبید، بن الدوا، بن حمدان، بن صنبر، بن یسربی، بن یحسن، بن یلحن، بن عرعوا، بن عیسی، بن زیشا، بن عیسر، بن اقناط، بن ایہام، بن مقصر، بن ناحس، بن زارع، بن سمی، بن مزی، بن عوض، بن ایران، بن قیدار، بن اسماعیل، بن ابراہیم علیہ السلام، بن آذر، بن ناحور، بن سروج، بن رو، بن حائد، بن عابر، بن الفوشاد، بن صام، بن نوح علیہ السلام، بن لامک، بن متوشالح، بن اخرون، ادریس علیہ السلام، بن یرد، بن ملحل ایل، بن دینان، بن آنوش، بن شیش، اور بن آدم علیہ السلام۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی؟ مجھے تو خود اپنے والد کا نام پتا ہے، دادا کو میں نے نہیں دیکھا اپنے دادا کو، لیکن مجھے دادا کا نام پتا ہے، پردادے کا نام میں نہیں جانتا، اور جسے جگ جہان کا سردار بنایا، جس کی غلامی میں دونوں جہانوں کی عزتیں رکھ دی، جس کی ماننے سے دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی، وہ نبی ہیں جن کا خاندان بھی محفوظ ہے، جن کی زندگی بھی محفوظ ہے، اخلاق بھی محفوظ ہیں۔ اگر نہیں مانی یہاں تو مولوی صاحب کو چپ کرا دو گے، کسی کو چپ کرا دو گے، مولوی صاحب سنت دی ہے، کر لو تو ثواب، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں، مرنے کے بعد کیا جواب دیں گے؟ مسئلہ تو دنیا کا نہیں ہے، اللہ رسول کا جس کا کلمہ پڑا ہے، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ لوگ دیندار لوگ، یہ آپ کو نبی کی سنت اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جائے گا، کوئی حکومت، کوئی مال و دولت، یہ اس لیے کہ اللہ رسول راضی ہو گئے تو جگ جہان میں ملے گا، یہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں۔ قیامت کے دن بلایا گیا اس بازی
آدمی کو جس نے نافرمانی کی زندگی گزاری، نیکیاں دائیں طرف، برائیاں بائیں طرف، برائیاں زیادہ ہو گئی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نیکیاں کم پڑ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی الشقاء لا یسعد بعدہ ابدا۔ لوگو آج فلان کا بیٹا فلان آدمی اس کی نیکیاں کم پڑ گئی، وہ ناکام ہو گیا، اب کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں دنیا میں کوئی ناکام ہو جاتا ہے، کوئی الیکشن ہار جاتا ہے، چہرہ کالا نہیں ہوتا، وہاں تو یہ اعلان ہوتے ہیں کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، کالی رات سے بھی زیادہ چہرہ سیاہ ہو جائے، نافرمان کو دھکیل دیا جائے گا جہنم کی طرف، جاؤ جہنم میں۔ بھائیو یہ تو زندگی اللہ نے مجھے آپ کو بتائی ہے، ہر آدمی کو اختیار دیا ہے، چاہے تو نافرمانی کی زندگی گزارو تو انجام جہنم ہے، چاہے تو فرما برداری کی زندگی گزارو تو انجام جنت ہے۔ اوئے آج تو فتوے کا جہان آ گیا، ہر ایک آدمی دوسرے پر فتوی، دوسرے کو جہنمی خود جنتی بنا کر اللہ نے اور اس کے رسول نے معیار بتایا ہے۔ اگر اللہ رسول کی مان کر زندگی گزار رہے ہو تو پھر تو جنت کا راستہ ہے، اللہ رسول کی نافرمانی میں زندگی گزر رہی ہے تو جہنم کا راستہ ہے۔ تو بھائیو یہ نوجوان ہمارے بھائی نہیں مرحوم مجھے آپ کو بتا کر جا رہے ہیں کل کو تم نے بھی میرے پیچھے آنا ہے، چلے ہیں ہر ایک اپنی زندگی کی مدت پوری کر کے جا رہے ہیں ہر آدمی، اور میرے نبی نے فرمایا جیسے موت آدمی کے پیچھے لگی ہوئی ہے ایسے اس کا رزق بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، جب تک رزق پورا نہ کر لے کسی کو موت نہیں آ سکتی۔ لیکن بھائیو جانے والا یہ بھی بتا کر جا رہا ہے وہاں کام آنے والے اعمال ہیں۔ یہاں سے سعودی لوگ جاتے ہیں عمرے حج کے لیے تو روپیہ لے کر جاتے ہیں، نہیں ریال لے کر جا رہے ہیں، کیوں وہاں کرنسی وہ کام آئے۔ کوئی دبئی جا رہا ہے تو درہم لے کر جا رہا ہے، کوئی یو کے جا رہا ہے تو پاؤنڈ لے کر جا رہا ہے، کوئی امریکہ جا رہا ہے ڈالر لے کر جا رہا ہے۔ تو بھائیو جہاں ہم نے جانا ہے جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آیا، وہاں کے لیے عمل کام آئیں گے، وہ میرے محبوب کی زندگی کام آئے گی، محبوب کی زندگی بنائیں، اس کی غلام بن کر زندگی گزاریں اور اللہ کے نبی کے قربان جائیں۔ دو جملے آخری اللہ کے نبی نے فرمائے، وقت کافی ہو چکا ہے، میں دو جملے بات عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی نے آخری دو وصیتیں فرمائی، دو جملے جو وصیت فرمائی دنیا سے رحلت فرما دے وقت، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، پہلے جملے میں حقوق اللہ، دوسرے جملے میں حقوق العباد، دو طرح کے حقوق بتائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ حقوق اللہ معاف نہیں ہوں گے، اللہ حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے، دونوں معاف کر دے، اللہ کو کوئی پوچھ سکتا، لیکن میرے نبی نے دونوں ادا کیے ہیں، یہ سوال دونوں کا ہوگا، دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز اہم اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ میں سب سے اہم نماز، جس نے اس کو ذکر فرمایا، اور مراد اس سے حقوق اللہ ہیں، کوئی حقوق اللہ کبھی نہ چھوڑے، خاص طور پر نماز کبھی نہ چھوڑے۔ میرے نبی بخشے بخشائے ہیں لیکن نماز کبھی نہیں چھوڑی، زندگی میں ہمارے نبی نے نماز کوئی نہیں چھوڑی۔ لوگ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم ہے، بے بش کے سی، اللہ کو غفور رحیم ہونے کو ہمارے نبی سے زیادہ کون جانتا ہے، لیکن نبی نے نماز ادا کی ہے اور فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو کون مسلمان ہے جو اللہ کے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ اٹھانے سے کام بن جائے گا؟ نہیں، نماز، نماز